अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी। इसको लिखा है मोहम्मद हनीफ ने। हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी समरी देखेंगे, इसके करैक्टर्स एनालिसिस और हम इसका थीम देखेंगे। बेसिकली इस स्टोरी को जो है ना पाकिस्तानी राइटर ने लिखा है। इस नावल की स्टोरी जो है ना मोहम्मद हनीफ ने लिखी है। पाकिस्तानी राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और ये जो अपनी फेमस एक नावल की वजह से हुए थे, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई थी। इसकी समरी जो है ना, इस नावल की स्टोरी जो है क्रिश्चियन लेडी के गिर्द घूमती है। तो इसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। इसमें राइटर ने दिखाया है कि किस तरह माइनॉरिटी जो है वो पाकिस्तान में सफ़र करती हैं। एलिस भट्टी जो है वो कराची के इलाके फ्रेंच कॉलोनी में रहती है। तो इसके जो वालिद होते हैं ना, जोसेफ भट्टी, वो एक सेवेज मतलब क्लीनर हैं। तो इनमें ना ये बताया गया है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी किस तरह सफ़र करती है। राइटर ने बताया है कि किस तरह क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो है वो पाकिस्तान में सफ़र करती है। तो इनके जो चौराहास इनको चौराहास कहा जाता है, यानी कि जो सीवेज क्लीनर होते हैं, गटर वगैरह को साफ़ करते हैं। तो जो लोग हैं इनसे दूर भागते हैं, इनको मतलब कमतर समझते हैं। इनसे वो कहते हैं बदबू आती है। जोसेफ भट्टी बोलता है कि ये मुसलमान, जो एलिस भट्टी का फ़ादर है, अब वो कह रहा है, वो कहता है ये मुसलमान पहले तो हमसे अपना गटर साफ़ करवाएँगे, फिर बोलेंगे तुमसे तो बदबू आ रही है। तो इसमें ना डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया है। किस तरह पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, वो माइनॉरिटीज़ के साथ करते हैं। पाकिस्तान में जो है ना क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं, इनमें सीवेज क्लीनर होते हैं। तो जो एलिस भट्टी है, वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फ़ेस करती है। वो एक जो है रिलीजन को फेस करती है और दूसरा जेंडर। तो मुसन्निफ़ जो है हमें बताता है किस तरह एलिस भट्टी के साथ-साथ गलत हो गया है। तो इसको जो है ना अपने नर्सिंग स्कूल में ही स्टार्ट से उसको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। जो मुसलमान लड़कियाँ होती हैं, इसके साथ गलत करती हैं। एक दफ़ा मुस्लिम गर्ल्स जो है इसके रूम में आ जाती हैं और इसके साथ मतलब लड़ाई करती हैं। तो ये दिखाया गया है। इस नॉवल में डिफरेंट जो है ना इवेंट्स को दिखाया गया है, डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया है। तो इसकी जब पढ़ाई कंप्लीट होती है एलिस भट्टी की, तो ये हॉस्पिटल में जूनियर नर्स की नौकरी करती है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि अमीर घराने की एक औरत होती है और वो हॉस्पिटल में जो है एडमिट हो जाती है। इसमें ये दिखाया गया है उसको कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि पाकिस्तान में जो है अमीरों को कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसके साथ जो है 2 बॉडीगार्ड होते हैं और उसके साथ नौकर होते हैं और उसको एक स्पेशल वार्ड में दाखिल किया जाता है। इसमें दिखाया गया है किस तरह हमारे माशरे में जो है अमीरों को प्रोटोकॉल दिया जाता है और जो गरीब होते हैं उनसे तो कोई पूछता भी नहीं है। इसमें ये दिखाया गया है किस तरह अमीर लोग जो हैं वो गरीबों के साथ जो है सेक्सुअली अब्यूज़मेंट करते हैं, उनको मतलब गलत करते हैं। तो एलिस भट्टी जो है ना इसमें दिखाया गया उसके साथ किस तरह होता है। एलिस भट्टी जब बेगम गुलताश के रूम में जाती है ना, वहाँ पर उस अमीर औरत का बेटा गन निकाल कर एलिस भट्टी को सेक्स के लिए फ़ोर्स करता है। एलिस भट्टी जो है एक ब्रेव औरत होती है, इसमें ना पावरफुल जो है ना प्रोटोगनिस्ट के तौर पर उसको दिखाया गया है, किस तरह जो है वो रेज़र के साथ अटैक करती है और उसको ज़ख्मी कर देती है। ये जो है खूबसूरत होती है और हमेशा लोग इसको ताड़ते रहते हैं और लोगों की नज़र हमेशा इसके ब्रेस्ट पर होती है। तो जो टेडी भट्ट है, इससे ये शादी करती है। टेडी भट्ट जो है एलिस भट्टी के जो है ना हस्बैंड बन जाते हैं। तो ये इनसिक्योरिटी फ़ील करती होती है एलिस भट्ट, इसलिए ये ना इन चीज़ों से बचने के लिए टेडी भट्ट से शादी करती है ताकि ये सिक्योर रहे। टेडी भट्ट ये एक अच्छा आदमी नहीं होता, इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। ये एक पुलिस स्क्वाड होता है, उसका नाम होता है जी स्क्वाड, उसके लिए ये काम करता है। टेडी भट्ट जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं होता, ये सिर्फ़ पुलिस के जो है ना मुखबिरी वगैरह करते हैं, उनके काम करता है। तो जो है ना पुलिस के डिफरेंट काम करता है। टेडी भट्ट को जो है ये तब बुलाते हैं पुलिस वाले जब इल्लीगल काम करना हो, कोई प्रूफ़ मिटाना हो, सारे गंदे काम इससे करवाते हैं। तो एलिस भट्टी जो है ना इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ब्रेव होती है और जो है टैलेंटेड होती है। एलिस भट्टी जो है टेडी भट्ट से शादी करती है, खुद को सिक्योर करे। एक दफ़ा
ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے، ڈیلیوری کے ٹائم اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو جو سینئر نرس ہوتی ہے ہنا الوی، وہ اس کے بیبی کو جو ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ ڈیڈ ڈیڈ ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ ایلس بھٹی جو ہے بیبی کو ہاتھ میں لیتی ہے اور کچھ دعائیں کرتی ہے، بیبی جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں اٹس اے میریکل، اس کو ایک معجزہ سمجھتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے ایلس بھٹی کے پاس آتے ہیں کہ ہماری بیماریاں بھی ٹھیک کر دو، اس طرح سے۔ ایلس بھٹی جو ہے نا، اس بیبی کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوتی ہے کیونکہ اس بیبی کا کوئی نہیں ہوتا۔ ایلس بھٹی کا ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر گھر نہیں ہوتا، اور جی اسکواڈ کے لیے جو ہے نا وہ کام کرتا ہے۔ تو ایلس بھٹی جو ہے نا، کیا کرتی ہے، ہنا الوی کے ساتھ کچھ دن رہنے کے لیے آ جاتی ہے۔ ٹیڈی بر جب گھر آتا ہے ایلس بھٹی کو گھر نہیں دیکھتا تو وہ غصہ کرتا ہے، اپنی وائف پر شک کرتا ہے، کہتا ہے اس کو غلط سمجھتا ہے، کریکٹر لیس سمجھتا ہے، گھر نہیں ہوتی تو اس کے تھاٹس آتے ہیں مائنڈ میں کہ اس نے کچھ رہنے کے لیے کہیں چلی گئی ہوگی بوائے فرینڈ کے پاس، اس طرح سے۔ تو یہ اپنے باس کے پاس جاتا ہے جس کا نام مسٹر ملنگی ہوتا ہے، اس سے یہ مشورہ کرتا ہے کہ تم جو ہے نا، ایلس بھٹی کے منہ پر ملنگی کہتا ہے تیزاب پھینک دو، تو ایلس بھٹی جو ہے وہ تمہارا دیا ہوا زخم ہمیشہ یاد رکھے گی، اگر تم اس کو مار دو گے تو وہ جو ہے نا آسانی سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مسٹر ملنگی کہتا ہے اگر تم اس پہ تیزاب پھینکو گے تو یہ تمہارا دیا ہوا زخم ساری زندگی جو ہے یاد رکھے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں دکھایا گیا عورت کو کس طرح کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر شک کیا جاتا ہے۔ ٹیڈی برڈ جو ہے وہ باس کی بات مان لیتا ہے اور سلفیورک ایسڈ اگلے دن لے کر اپنے ساتھ ہاسپٹل میں آ جاتا ہے اور ایلس بھٹی کے منہ پر تیزاب پھینک کر چلا جاتا ہے۔ تو اسی ٹائم ایلس بھٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے عورت حساس ہوتی ہے، وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں سہ سکتی، اس کے منہ پہ تیزاب پھینکتے ہیں اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جو انویسٹیگیشن جو ہے نا اس میں بھی لاپرواہی کی جاتی ہے، ظاہر ہے سارے انوالوڈ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جو ہے نا، اس میں یہی دکھایا گیا کہ عورت کے اوپر کس طرح ظلم کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ سینئر سرجن کی غفلت کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ انکوائری جو ہے نا کرتے ہیں، تو ایلس بھٹی جو ہے سرجن کے خلاف گواہی دیتی ہے، تو پولیس جو ہے وہ ایلس بھٹی کو گرفتار کر کے چلا جاتا ہے۔ تو جب ایلس بھٹی واپس آتی ہے پولیس اسٹیشن تو فوراً ہاسپٹل چلی جاتی ہے اور گملے کے ساتھ اس کا سر پھاڑ دیتی ہے۔ تو اس میں ڈفرینٹ سارے تھیمز دکھائے گئے ہیں، ریلیجیس ڈسکریمنیشن، جینڈر، سوشل کلاس، کتنا مشکل ہوتا ہے نا، مطلب کہ کرسچن کو پاکستان میں سروائیو کرنا کس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں عورت کو مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، ہر چیز اس میں بتایا گیا ہے۔ سیکشول ہریسمنٹ کہ کس طرح ایلس بھٹی کی مدر کو جو ہے اس کا ریپ کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس کو جھوٹ موٹ کے سٹوری بنائی تھی کہ اس کی مدر جو ہے وہ سٹیئر سے گر گئی، لیکن اس کی ماں پر جو ہے نیلز کے نشانات تھے۔ تو محمد حنیف نے پاکستان کی سوسائٹی کا ریئل فیس دکھایا ہے کہ کس طرح جو ہے پاکستان میں غلط غلط ہو رہے ہیں۔ ساری سٹوری بہت ایزی ہے، یہ بس ایک صرف اور صرف کرسچن لیڈی کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں کلاس ڈسکریمنیشن دکھایا گیا ہے، ہر چیز کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے نا ہمارے امیر طبقے کے جو لوگ ہیں نا وہ غریبوں کے ساتھ کس طرح غلط کرتے ہیں، کیپٹلسٹ جو ہے نا کس طرح جو ہے وہ غریبوں کے اوپر فساد کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ ہر چیز اسی میں ہی دکھائی گئی ہے۔ بہت ہی ایزی سا ناول ہے، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سارے ناولز اسی کے گرد ہی دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہماری سوسائٹی میں ایک عورت کے ساتھ غلط کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو اتنا حقیر سمجھا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ اس میں 3 طرح کے جو ہے نا ڈسکریمنیشن کو دکھایا گیا ہے، ریلیجیس ڈسکریمنیشن، جینڈر ڈسکریمنیشن اور سوشل ڈسکریمنیشن۔ ریلیجیس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح کرسچن جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز فیس کرتی ہیں، اور ڈفرینٹ کریکٹرز دکھائے گئے ہیں۔ ایلس بھٹی یہ ایک کرسچن گرل ہوتی ہے، نرس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جوسف بھٹی کو دکھایا گیا ہے، پھر یہ نا ٹیڈی بھٹ سے شادی کرتی ہے خود کو سیکیور کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے میں سیکیور رہوں، اور خود کو جو ہے پھر اینڈ میں یہی اس کو مار دیتا ہے۔ یہ سیکرڈ ہارٹ ہاسپٹل میں جو ہے یہ نرس ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کرسچن لیڈی ہوتی ہے۔ جوسف بھٹی اس کا فادر ہوتا ہے، سیویج کلینر ہوتا ہے۔
ٹیڈی بٹ اس کا ہسبینڈ ہے۔ چند کریکٹر دکھائے گئے ہیں، ایلس بٹی ہے، پھر اس کا جو ہے ہسبینڈ ہے ٹیڈی بٹ، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا فادر ہے جو سیویج کلینر ہوتا ہے، مطلب جس کو ہمارے جو گٹر وغیرہ صاف کرنے والے ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کو ہماری سوسائٹی میں حقیر سمجھا جاتا ہے۔ نور ہے، یہ وارڈ بوائے ہوتا ہے اسی ہاسپٹل میں، اور اس کی مدر جو ہے نا یہ کینسر کی مریض ہوتی ہے اور اسی ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہوتی ہے۔ سیکرڈ ہارٹ ہاسپٹل میں جو ہے یہ وارڈ بوائے ہوتا ہے نور، اور اس کی مدر جو ہوتی ہے بیمار ہوتی ہے کافی ٹائم سے، اور اسی ہاسپٹل میں ہی جو ہے ایڈمٹ ہوتی ہے۔ اور اگلا کریکٹر دکھایا گیا ہے یہاں پہ سسٹر ہنا الوی، یہ ایک سینئر نرس ہوتی ہیں اسی ہاسپٹل میں۔ اور بھی ڈفرینٹ کریکٹر دکھائے گئے ہیں، انسپیکٹر ملنگی۔ تو انالیسس اس کا یہ ہے کہ اس میں ریلیجیس ڈسکریمنیشن دکھائی گئی ہے، اس میں پاکستانی کنٹری کے اندر دکھایا گیا ہے کہ میجورٹی جو ہے کس طرح ورک کرتی ہے، اور کس طرح جو ہے نا ایک جیسے امیر لیڈی کو دکھایا گیا کس طرح جو ہے امیر لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو ان کے آگے پیچھے گھوما جاتا ہے، کس طرح جو ہے غریبوں سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ ایلس بھٹی کا دکھایا گیا کرسچن فیملی سے بلانگ کرتی ہے، تو اس کو بہت سارے ڈسکریمنیشن جو ہے ریلیجن کے اباؤٹ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ جینڈر کا دکھایا گیا ہے، 27 ایئرس کی اولڈ ہوتی ہے، مطلب یہ 27 سال کی ہوتی ہے، اس کو اتنی مشکلات ہوتی ہیں، اس کو جو ہے سیکشولی جو کافی جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جدھر جاتی ہے لوگ اس کو تاڑتے ہیں، اس کو گھورتے ہیں، اس کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ بہت تنگ آ جاتی ہیں ان چیزوں سے، اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ پھر کیا کرتی ہے، ٹیڈی بٹ سے شادی کرتی ہے۔ خود کو انسیکیور فیل کرتی ہے کہ ایک لڑکی کا جو ہے سوسائٹی میں اکیلے سروائیو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے شادی کرتی ہے۔ سوشل کلاس ڈسکریمنیشن دکھایا گیا ہے، کس طرح جو ہے امیر عورت جو آ جاتی ہے، جو بورژواز کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور کس طرح جو ہے نا کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے غریبوں کو۔ اور یہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کی جو مدر تھی نا، ہماری جو ایلس بھٹی دکھائی گئی ہے، اس کی جو مدر تھی کس طرح اس کا جو ہے نا جو بورژواز آدمی تھا، مطلب اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے، پھر اس کا مرڈر کر دیتا ہے، اور کسی کو جو ہے انویسٹیگیشن میں وہ بھی نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی، اتنی غریبوں کی انویسٹیگیشن ہی نہیں کرتا۔ ظاہر ہے باپ سیویج کلینر ہوتا ہے، گٹر صاف کرنے والا، ایسے جو نالے وغیرہ صاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو کوئی کرتا بھی نہیں ہے، تو اتنی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ اور انویسٹیگیشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی مدر جو ہے وہ سٹیئر سے گر گئی ہیں، حالانکہ جگہ جگہ اس کے جسم پر نشان تھے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبسکرائب